बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे जो किस्सा बयान करने जा रहे हैं वो दिलचस्पी से भरा हुआ है। एक हैरान कर देने वाला वाक़या हकीम लुक़मान का, जिसे सुनकर बेशक आप भी बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और बेशक इस वाक़ये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो किस्से की जानिब चलते हैं। ज़माने जंग में हकीम लुक़मान गिरफ़्तार हो गए। एक अमीर ताजिर ने आपको ख़रीद लिया। आप बाज़ाहिर शक्ल सूरत के सादे और सियाह फाम थे। अमीर के दूसरे ग़ुलाम अच्छी सूरत शक्ल वाले थे और वो हमेशा लुक़मान का मजाक उड़ाया करते थे और मालिक से इनकी बेजा शिकायतें करते रहते। अपने हिस्से का काम भी इन पर लाद देते। हिकमत का ख़जाना रखने वाले हकीम लुक़मान कभी भी शिकायत का एक लफ्ज़ ज़बान पर ना लाते थे। अगरचे सर से पाँव तक जिस्म का रंग सियाह था, मगर बातिन के इंतहाई रोशन, दाना और अक्लमंद थे। दानाई की ऐसी ऐसी बातें करते जो सुनता आपको देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता। मालिक के फलों के कई बाग थे। जब दरख्तों पर फल पक जाते तो वो ग़ुलामों को फल तोड़ने के लिए भेजते। बाज़ औक़ात ग़ुलाम जितने फल जमा करते, इनमें से अक्सर ख़ुद खा जाते थे। एक दफ़ा मालिक को ख़बर हो गई कि ग़ुलाम अक्सर फल हड़प कर जाते हैं। दूसरे ग़ुलामों ने अपनी जान बचाने की खातिर सारा इल्ज़ाम लुक़मान हकीम पर रख दिया। मालिक लुक़मान हकीम पर बेजा नाराज़ होने लगे और पहले से ज़्यादा सख्ती करने लगे और खूब डांटा। आखिर हिकमत गदा हकीम लुक़मान मजबूर होकर बोल ही उठे, ए आका, ये झूठ बोलते हैं। मैंने आज तक अमानत में ख़यानत नहीं की। अल्लाह ताला के हजूर बेईमान शख्स की बख्शिश ही नहीं। अब मुनासिब यही है कि आप हम सब का इम्तहान लें। हम सब ग़ुलामों को पेट भरकर गर्म पानी पिलाओ और ख़ुद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल ग़ुलामों को हुक्म देकर घोड़ों के साथ साथ दौड़ें। खुदा ने चाहा तो सारा भेद खुल जाएगा। मैं सच कहता हूँ यह झूठ। अमीर को हकीम लुक़मान की ये बात पसंद आई। इसने सब ग़ुलामों को ज़बरदस्ती गर्म पानी पिलाया। लुक़मान हकीम ने भी पानी पिया। अमीर ने अपना घोड़ा दौड़ाया और साथ साथ सब ग़ुलामों को भी दौड़ने को कहा। थोड़ी देर बाद ग़ुलामों का जी मतलाने लगा। सब ने उल्टी करना शुरू कर दी। कह करके जो खाया पिया था बाहर उगल दिया। लुक़मान ने जो कह की यानी उल्टी की वो बिल्कुल साफ़ थी। ये देखकर अमीर को लुक़मान की सच्चाई और हिकमत पर यकीन आ गया। मालिक ने दूसरे ग़ुलामों को सज़ा दी और लुक़मान से माज़रत करने लगा और कहने लगा, मैंने आपको ना पहचाना, ये मेरी ख़ता थी। आइंदा घर का सारा इंतज़ाम आपके सुपुर्द। आप सियाह और सफ़ेद के मालिक होंगे। और लुक़मान को दूसरे ग़ुलामों का सरदार बना दिया। हकीम लुक़मान की हिकमत ये हैरत अंगेज़ करिश्मा दिखा सकती है तो वो फ़ाइल हकीकी जिसने लुक़मान को पैदा किया, खरे और खोटे को अलग अलग करने में किसका मोहताज हो सकता है। हमें ख़ुद ही अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए ताकि कहीं हमारा भरम भी ना खुल जाए। दर्द से हिदायत। अल्लाह ताला की तरफ से इनायत करदा हिकमत और दानाई से एक शख्स झूठ और सच को ज़ाहिर करने का काम ले सकता है, तो क्या वो मालिक हकीकी तमाम इंसानों के झूठ और सच के फ़रेब को ज़ाहिर नहीं कर सकता, जो कि सरासर हिकमत का मालिक और मुख्तार है। हकीम लुक़मान का एक और दिलचस्प वाक़या जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसीब फरमाते हैं, एक मरतबा सैयदना लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फ़रमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो तू उसे अपने हक़ में बेहतर जान और ये बात दिल में बिठा ले कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे बज़ाहिर वो मुसीबत ही नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो तेरे हक़ में बेहतर होगी।
یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور راز کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ پاک نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں۔ آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیری یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ کا بیٹا اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنگل کا سفر اور پیش آنے والا حادثہ۔ جنگل کا سفر اور پیش آنے والا حادثہ، چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر یعنی حکیم لقمان اور ان کے بیٹے نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن کئی رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ دریں اثنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھس گئی کہ وہ پاؤں کی تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ آپ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حکیم لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پہ گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید عمامہ سر پر سجائے، چت قبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہاری اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا، اے اللہ پاک کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔
پھر آواز آئی، میں جبریل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء اکرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو میرے رب پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پروردگار پاک سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ اور پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، ہم پر آنے والی بلاؤں کو شہید کربلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رد فرما دے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کی چھوٹی سی پریشانی کے آگے اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بہت بہت بڑی پریشانی سے بچایا۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی مصیبت پر جب ہمارے پاس آئے تو سب سے پہلے تو ہم صبر کریں اور اس کے بعد اللہ ہی سے اس کی مدد مانگیں کہ وہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس واقعے سے، دونوں واقعوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند